ایک اور اہم ترین سوال کے دور حاضر میں جادو بہت تیزی کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے معاذ اللہ. اس کے ذریعے کسی کے کاروبار کو نقصان پہنچانا ہے, کسی میں رشتے نکاح میں رکاوٹ بننا یا کسی کو بیمار کر دینا, کیا اس طرح سے جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جادو کے ذریعے سے توڑنا, جادو کے ذریعے سے اختلاف پیدا کرنا اور کسی کو نقصان پہنچانا یہ ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں خود ثابت ہے کہ وہ جادو سے کیا کرتے تھے, یفرقون بین المرء وزوجہ, کہ اس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیا کرتے تھے. اللہ پاک نے اس سحر کی تاثیر بیان کی ہے, اور اشیاء میں جو تاثیر ہے یقیناً وہ اشیاء کی تاثیر فی حدی ذاتی ہی نہیں ہے, مؤثر حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, وہ ایک سبب کا درجہ رکھتی ہے, مگر اللہ پاک نے اس کی تاثیر کا ذکر کیا. باطل چیز ہے, باطل چیز کے ذریعے سے جو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہے یہ برابر اثر انداز تو ہو رہی ہے. اسی لیے تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم میں دعا سکھائی, کیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ان جادوگر عورتوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو پھونک مار کر گرہوں میں جادو کیا کرتی ہے. تو جادو کا اگر اثر نہیں ہوتا تو یہ دعا کیوں کر سکھائی جاتی تھی؟ باطل اثر ہے, لیکن جو اگر جادو کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جین کے گویا کے منکر ہو رہے ہیں. بلکہ قرآن کریم میں خود آیا جادو کے بارے میں کہ وہ جو آئے تھے ہاروت و ماروت, انہوں نے کہا انما نحن فتنۃ فلا تکفر, ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں, جادو سیکھ کر جادو کر کے تم کافر مت بن جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ عمل کفر کا ذریعہ بنتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور جو جادوگروں کے پاس جا کے ایسا کرواتے ہیں, ان کو حق مان کر جاتے ہیں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں. اگر غلط سمجھتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی آقا کی شریعت کے منکر بن جاتے ہیں. ایسی شدید وعید آپ نے بیان کی ہے.